آپ نے 3 باتیں ابھی بولی ہیں جو کہ آپ نے غلط بولی ہیں، لہٰذا مجھے ذرا جڑنا پڑا اسٹریم میں، ورنہ میں نہ جڑتا. آپ نے کہا قرآن ہاں بولیے میں نا. دیش بھکتی بتائی گئی ہے. پلیز مجھے وہ آیتیں دے واہ جہاں پہ ہاں دیش بھکتی دکھائی ہو. پلیز آیتیں دکھائیے. دیش آپ بھکتی آیتیں دکھائی. بولے، میں دکھاؤں گا آپ کو اسکرین پہ. اور اگر نہ نکلی ہاں دیش سنو نا بھکتی بھائی. پھر ہاں کیا کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، نہ نکلی تو میں، اگر نکل گئی تو، چلے اگر بے نکل گئی شک تو پھر آپ دکھائی، کیا کرو گے؟ بے شک دکھائیے سر. اب ارے دکھاؤں گا بھائی، سنو نا، یہاں پہ ہوں کرنے کی بات آئی ہے. اگر میں نے دکھا دیا ہوں تو، اور اگر نہ دکھا سکے تو ارے میں نے دکھا دیا، اگر پیغمبر کے بھائی منہ سے میں نے بھائی سنوایا برابر دیش بھکتی. برابر ہوئے گا نا، برابری پہ اوپر آئیں گے نا. چلے جو آپ رکھیں گے، اگر نہ چلو دکھا کوئی بات سکے تو نہیں، جو کوئی آپ بات اپنے نہیں، لیے کوئی رکھیں گے بات نہیں، اس کوئی کا بات نہیں. ریورس میں اپنے لیے رکھوں گا. بات ختم. آپ اپنے اوپر ہاں رکھیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہاں ٹھیک ہے. دیش بھکتی نہ دکھا چلو سکے، چلو چلو، ہاں آدم بھائی ایک مجھے سیکنڈ معلوم ہے، بھائی، چلو ایسے کوئی بھائی بات باری نہیں، باری، چلو میں دکھا بھائی دیتا باری ہوں آپ باری، کو. بھائی میرے باری باری. ایک سیکنڈ ہاں رکتا بولو. جائے نا. اب ایک سیکنڈ رکتا جائے نا. اب بات کو سمجھنے برابری کے اوپر آتے ہیں. اگر آپ دیش بھکتی نہ دکھا سکے، ٹھیک ہے، اور دیش بھکتی ہم کسے کہتے ہیں؟ دیش بھکتی ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ جس دیش میں رہتے ہیں، چاہے وہ نان مسلموں کا دیش ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا دیش ہو، اس سے ہاں ہاں، یہ اگر تو صرف اس مسلمانوں کے کا دیش پرتی ہے پھر محبت نہیں. ہونی چاہیے. پھر بولی جا رہے ہو یار، سوال تو سن لو پورا. ہاں ہاں میرے بھائی سمجھ. سوال نہیں سنو گے جواب کیسے ہاں دو گے؟ سنو نا بھائی. ہاں سوال نہیں سنو گے جواب کیسے ارے دو گے؟ بھائی میں بنا سنے جواب دے دیتا ہوں، الحمدللہ. میرا نام نہیں دیکھ رہے قرآن ہر سوال کا جواب، اور دیکھو ابھی کیسا جواب دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے واپس آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ابھی چیلنج کرنے بھائی لگا آپ ہوں نے یہاں ہنسی پہ. کی نا، سنو نا بھائی، میں آپ نے بھی آپ ہنسی کی کو نا، اس کے تعلق سے میں پہلے آپ کو ایک آیت میں بتا بھی دیتا آپ کو ہوں. چیلنج، حضرت میں بھی آپ کو سنو نا چیلنج بھائی، کرنے سنو لگا نا، ہوں. آپ نے سنو نا آدم بھائی بھائی تھوڑا سا. ہاں چیلنج تو چیلنج سن کریں نا لو، ہم آپ کو. چیلنج تو ارے سن لو چیلنج پھر سن لیا جواب دے تمہارا. دو. ارے سن لیا نا، نہیں قرآن سنا، سے دیش بھکتی دکھانا ہے نا. ابھی بات نہیں لمبی سنا کیوں کر سنا. رہے ہیں؟ مجھے دکھانے تو دو، ارے مجھے سنے تو دکھانے تو دو. صحیح سر، سنے تو صحیح. سنے ایک سیکنڈ، رکے رکے سرکار. میں آپ کو یہاں پہ چیلنج کرنے لگا ہوں کہ اسلام، قرآن، احادیث آپ کو صرف یہ دکھاتا ہے کہ 2 طرح کے دیش ہیں. ایک ہے آپ کا جو ہاؤس آف اسلام ہے، دار الاسلام، اور ایک ہے ہاؤس آف لڑائی، لڑائی کا گھر، دار الحرب. ہر نان مسلم کنٹری دار الحرب ہے، ہر مسلمان کنٹری دار الاسلام ہے. اسلام آپ کو دیش بھکتی نہیں دکھاتا، اسلام آپ کو ہو اسلام گیا، بھکتی سکھاتا ہو ہے. گیا، اب ہو آپ گیا دکھائیے. بھائی، ہو گیا. چلے قرآن ہاں دکھائیے. ہو گیا. ہاں جی آپ ایکس مسلم ہو آیت، نا؟ آیت دکھائیے قرآن ایکس کی. مسلم. ہاں ارے سنو نا، ابھی اتنا چیلنج میں ہو چپ گیا، اب بیٹھا نا آیت بھائی. دکھائیں سر. سوامی جی آدم دیکھیے میں نے آدم چیلنج کر چپ. دیا، اب آیت آنی چاہیے نا، اور تو کچھ نہیں آنا چاہیے نا. ہاں آیت نہیں، دکھائیے. اب آدم کنتو پرنتو تو کیسے میں آپ بول رہے ہیں؟ مجھے بولیے موقع نا. تو دے، اب تو آیت دیں، مجھے قرآن کے موقع دیں. تو دے، میں بول تو رہا ہوں. آدم مجھے موقع دو، تو میں بول تو رہا ہوں بھائی، میں منع کر رہا ہوں کیا تم سے؟ نبی نبی ایسے سبھیتا کے ساتھ آپ نام لیں، ہاں ہمارے نبی ہیں، حضرت ہیں ہمارے. ہاں جی ہاں سنو نا. نبی، نوبی، کون نبی؟ نوبی آدم، نوبی آدم بولیے، نوبی آدم. ہاں چلو نوبی آدم ادم سوال کرو، صاحب آدم آپ کر سوال کے کرو. سبھیتا سے نام لیں. آدم قرآن کی آیت. نہیں ایسے آدم آدم نہیں، ایک دم ایسے نہیں لینا. حضرت آدم بولے، نوبی آدم بولے. جی ارے نہیں، میرے لیے تو جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، جو یہ کہے کہ میرے اوپر آپ وہ وہی باتوں آئی ہے، کو خود چھوڑو مت، سے آپ تو وہ پہلے بات تمہارے. بتاؤ جو ادم تو میں صاحب نہیں نے مان کہا، سکتا دکھا نا دو وہ سوامی جی، سنت. یہ آپ مان لو جو کچھ کہتے ہیں. ہاں وہ تو میں آیت دکھا رہا ہوں دکھا نا، دو آپ میں آپ دکھا کی. رہا ہوں، مگر آپ لوگ چپ کہاں ہو رہے؟ آپ لوگ چپ تو ہوئیے پلیز، میں بتا رہا ہوں نا. میں بتا دو. بولا نا، چل جب نہیں دکھاؤں تو چل تب بولنا میرا. ہاں دیں چلو پھر سورہ سر. یوسف کھولو. ہاں جی سورہ سر. یوسف کھولو جی آدم جی جی، سورہ جی یوسف کھولو. جی ہاں سر کون سی آیت؟ ہاں سورہ یوسف میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دو گا، آیت نمبر بتاؤں میں. چل جب مصر میں چل گئے تھے آپ آپ اپنے باپ آپ آپ اپنے باپ. ٹائم لیجیے، آپ ٹائم لیجیے سر. ہاں میں دے رہا ہوں سوامی کتنا جی. ٹائم چاہیے؟ 1400 سال؟ ارے سوامی جی 1400 سال نہیں جائے گا. آدم بھائی ہیلو. جی جی آیت آدم دینے سے میں انتظار سر. اب آپ ویٹ کر لیں نا، سورہ یوسف کو. آیت لے آئیے پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ہیلو آدم، جی سر. 5 منٹ میں آؤں. آدم صاحب سبھیتا 5 کے منٹ میں. ساتھ، ہاں کیونکہ نوبی سورہ آدم. یوسف تھوڑی بڑی ہے، میں اور پھر بھی اسٹریم میں اتنا بتاتا ہوں، تھوڑی سی سر آپ بات کر بیک کے سٹیج جاتا پہ ہوں. چلے ابھی آیا جائیں، تھا تو تھوڑا سا بات. 5 منٹ بعد رکھ لیجیے گا. میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، یہیں پہ رہیں، میوٹ کریں. نہیں آیت نہیں، ڈھونڈے اس میں پہ پھر میرے بھی پاس تھوڑا آئیے. عوام کے لیے تھوڑا سا میسج دے کے جا نہیں نہیں سکتا ہوں نہیں نا. نہیں نہیں، لیکچر نہیں، لیکچر نہیں. ارے لیکچر ختم لیکچر کریں، مت دو، لیکچر آپ دینا. آ جانا، میں آپ کو 5 5 گھنٹہ اسٹریم سے لیکچر بیک دیتے، اسٹیج 5 کر 5 گھنٹہ دیتا ہوں. بیٹھ کے لیکچر دیتے یار بھائی. 2 میں منٹ کی بیک بات نہیں اسٹیج سن آپ کو سکتے کر ابھی دیتا یاد ہوں، کریں. آپ جاؤ، آپ لے کے آؤ. سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے نا آدم بھائی کہ ابھی کیسی ہے صورت نکالوں گا. سورہ یوسف مصر کی بھائی سرزمین آپ پہ کس طرح میں تو سر ارے فساد تو آپ کو برپا کہہ ہوا. رہا نکالو نا، نکالوں گا کیا؟ یہ تو وہ بات ہو گئی، میں ان کو لے کے آؤں گا، ان کو لے کے آؤں گا. لاؤ نا.
اچھا رکو, ہاں بس آیا میں 5 منٹ, چلیے کوئی بات نہیں. جاؤ ہاں, 5 ٹھیک ہے. منٹ میں, اور اس سے پوچھ کے آنا جس نے تمہارے ہاتھ پہ یہ لکھ دیا کہ تمہارا باپ. ارے سوامی جی, ایک ادھرمی کا تو آپ بتا نہیں پائے, اور لوگوں سے تو ایڈم صاحب, آپ نے دیکھیے یہ لوگ اس پرکار سے جھوٹ بول رہے تھے, اور آپ نے آ کر کے ایک بہت بڑا یہاں پر ایک سچ اجاگر کیا, اور وہ ابھی تک لے کر کے مجھے نہیں لگتا کہ لے کے آ پائے گا. تو آپ ہی بتا دیجیے کون سی آیت ہے جس کو لے کے آئے گا. سر یہ نہیں لے کے آئے گا, یہ جو جلیبی بنائے گا نا وہ لے آئے, پھر ہم آپ جلیبی بھی دکھا دیں گے ان کی. تو میں تھوڑا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں. یوسف علیہ السلام دوسری جگہ پیدا ہوئے, اور ان کے بھائیوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہتے کنویں میں پھینک دیا, تو دوسرے ملک کے لوگ انہیں نکال کے لے کے گئے. دوسرے ملک کے لوگ انہیں نکال کے لے کے گئے, اور بادشاہ نے اسے اپنے گھر میں رکھا. بولا اپنی بیوی سے کہ عجب نہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے, یا یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. جب وہ جوانی کو پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کے ساتھ میں غلط حرکت کرنی چاہیے, کیونکہ بہت خوبصورت ہے, اس کی بیوی کا دل آ گیا تھا بادشاہ کی, تو اس نے ان کے ساتھ میں غلط حرکت کرنی چاہیے. مگر جب اس کے ان کے اوپر الزام لگا تو انہیں جب پیچھے سے ان کا کرتا کھینچا تو پھٹ گیا تھا. اب جب دربار میں معاملہ پہنچا تو پھر ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ دن کے لیے جیل میں رکھ دیا جائے. پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا, اور جب سب لوگ کو پتا چلا کہ یوسف خواب کی تعبیر بتاتا, تو بادشاہ نے ان کو جیل سے نکالا کہ اس کو میرے پاس لاؤ, میں اسے اپنا خاص محافظ بناؤں گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, بولے آپ مجھے خزانے پہ مقرر کر دیجئے, میں اس کام کو اچھے سے جانتا بھی اور حفاظت بھی اچھے سے کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے ان کو اپنے دوسرے ملک کی بات ہو رہی ہے, ان کا ملک نہیں ہے, خود دوسرے ملک کی بات ہو رہی ہے. بادشاہ نے انہیں خزانے پہ مقرر کیا. اور پھر جب ان کا بھائی جب غلہ لینے کے لیے آئے مصر میں ان کے پاس, تو یوسف علیہ السلام دیکھ کے ان کو پہچان گئے, مگر وہ لوگ نہ پہچان پائے. یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ جو ان کا چھوٹا بھائی تھا بنیامین, ان کو اپنے پاس رکھ لے. تو جب ان کے بھائیوں کو گلاس رکھ دیا ان کے, اس میں بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اتنا تک پرہیزگاری اختیار کری کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے چال چلی کہ اپنے بھائی کے سریدے میں گلاس رکھ دیا, اور گلاس رکھ دیا. جب حکم دیا کہ کیا چوری ہو گیا, تو بولے بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس چوری ہو گیا. تو ان کے بھائی بولے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے, اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں وہاں پہ ہوئی. تو انہوں نے سنو نا, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی آدم ختم نہیں ہوا, ابھی آدم نہیں, ابھی ختم نہیں ہوا, رکو نا بات سن لو. ارے بول لینا, پھر بول لینا, ابھی آدم صاحب کو بول لینے دو. ارے یار ایک سیکنڈ رکیں یار, جی میں نے روک دیا. دیکھیں آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے شروع ہوئے ہیں مجھے سنانا, اور آپ آیت نمبر 60 پہ پہنچ گئے ہیں. آیت نمبر 56 کیوں کھا گئے, پہلے وہ مجھے بتائیں. نمبر 56 ایکچولی میں وہ پورا تو میں منہ سے واقعہ بتا رہا ہوں, پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں. آپ نے 18ویں آیت سے شروع کیا ہے, خلاصہ دینا شروع کیجئے 18ویں آیت سے. آیت نمبر 60 پہ پہنچ گئے ہیں, 62 پہ بلکہ پہنچ گئے ہیں. 56 کیوں کھائے یار, آیت نمبر 56 کیوں کھائے ہو یہاں پیغمبر سے آیت نمبر 56 کیوں کھائے ہو. ارے میں نے تجھے 72 بولا تھا بھائی, تو 56 میں اٹکا ہے یار ابھی تک. یار ایک سیکنڈ, دوبارہ سے میوٹ کرو اپنے آپ کو. سنو, آپ نے مجھے یہ قصہ جب سنایا ہے, جو میں نے بات کی تھی نا وہ آیت نمبر 56 میں ہے, جس کو تم کھا گئے ہو. آیت نمبر 56 میں وہ بات ہے جس میں تم کھا گئے ہو. ہماری بات سنو نا, ہماری بات کیا ہو رہی ہے, یہ جو زمین, سنو نا ہماری بات کیا ہو رہی ہے, ہماری بات کیا ہو رہی ہے. ابے شٹ اپ کرو یار, وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے نا, وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے نا. ارے سننا آدم بھائی, ابے صبر کرو, سننا بھائی, تو سوال سے بھاگ رہا ہے ابھی. قرآن سے وطن کی محبت کی بات ہوئی تھی. ارے بھائی وطن کی بات کی یار کتنا مشکل ہوتا ہے ان جاہلوں سے بات کرنا. ارے بھائی تو بھاگ رہے ہیں نا, تو نفرت پیدا کر رہے لوگوں کے بیچ میں کہ مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتا. ارے بھائی صبر کرو نا, جو میری بات ہے وہ پروو ہو رہی ہے. 56 میں 56 کیوں کھا گئے ہو, سارا کچھ بتا گئے, 56 آپ بتا دیجئے. ہاں یہ بات ہوئی نا. یہ دیکھیے, اب دیکھیں جناب, ہمیں یہاں پہ آ کے جو قصے کہانی سناتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو قصے کہانیاں یہ میں بتا رہے ہیں ہم نے پہلے سے پڑھی نہیں ہے. یہ آیت نمبر 18 سے شروع ہوئے ہیں, میں 18 سے شروع نہیں ہوں گا, میں 52 سے شروع ہوں گا, کیونکہ تاکہ سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو کہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ قرآن ہی بتا رہے ہیں. یہ اس نے جان لیا کہ اس کی غیر موجودگی میں سے خیانت نہیں کی. اللہ خیانت کرنے والے کی چال کامیاب نہیں کرتا, یہ بتا رہے تھے. میں نے کچھ اپنے نفس کی برائت نہیں کی, نفس بدی پہ اکساتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو مخصوص کر لوں. جب یوسف نے ان سے گفتگو کی, اب ہمارے کہاں قتل و مطلب رکھتے ہیں, ایمان پہ بھروسہ کرتے ہیں. 55 نمبر آیت, یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیں, ملک کا خزانچی مجھے بنا دو, ٹھیک ہے.
علم رکھتا ہوں. اچھا اگلی آیت, یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو کھا گئے ہیں, یہ امپورٹنٹ آیت کھا گئے ہیں. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. یعنی کہ اللہ نے اس طریقے سے اس ملک کو حضرت یوسف کو عنایت کرنا تھا, یہ ملک اسلامی بنانا تھا. تو غیر اسلامی ملک میں یوسف, جیسا کہ انہوں نے کہا, چالیں چل چل کے وہ ملک جو کہ نون مسلموں کا تھا وہ اپنے ہاتھ میں ہتھے آیا, جس کو انہوں نے کہا کہ یوسف نے چالیں چلی اور یوسف نے خزانچی پہلے بنا, اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے یوسف کو خزانچی بنا کے اس ملک کو مسلمان ملک بنانے کے لیے, جو مسلمان نہیں, یوسف اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے, کی راہ ہموار کی. تو ایونچولی وہ ملک کون سا ہے؟ مسلم. میں نے پہلے کہا ہے اسلام آپ کو مسلم ملک, مسلم دھرتی, دارالاسلام کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے, نون مسلم ملک کی نہیں. جی صاحب شروع ہوئیے. 56 آیت ہی کھا گئے ہو, ماشاء اللہ. بتاؤ جی. بولیے. یوسف علیہ السلام کہاں رہے؟ دوسرے ملک میں رہے, اور ان کی وفاداری پوری سورہ یوسف میں سامنے ہے بھائی. سوامی جی ہندی تو پڑھ سکتے ہیں نا آپ میرے خیال میں, یہ ہندی میں بالکل میں پڑھ کے بتا لکھا ہوا ہے. جی بھائی بھاگ رہے ہو ابھی تم لوگ, وطن سے محبت کی بات آئی, ان لوگ کے بھائی لوگ بھی قرآن اور میں اس کریم میں گواہی دے پرکار رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں چوری یوسف کرنے کو نہیں اس آئے. دھرتی اور جب جو حالات میں یوسف علیہ دیش السلام نے اپنے میں والد کو ادھیکار بلایا دیا, کہ مصر میں آ وہ جاؤ, اس کہ یہاں میں آرام سے جہاں سکون سے چاہے رہیں. رہے. ہم اپنی دیا جسے چاہیں پردان کرتے ہیں اور سداچاریوں کا پرتیفل ویرت نہیں کرتے. سوامی مطلب ہم جی, نفرت ہی ہم تو سوامی نفرت جی پھیلانے کے لیے اب یہ پیدا ہوئے, ہم ملک کس نفرت کا ہو پھیلائے. گیا؟ یہ ملک کس کا ہو گیا؟ یہ ملک کس کا ہو گیا؟ بالکل یوسف کا ہو گیا نا. بالکل یوسف کا. اب اگر یہ میرے ساتھ 72ویں آیت میں جاتے ہیں تو یہ جی ملک اب کس کا ہے؟ اسلامک ملک ہے. وہی اسلامک کنٹری ہے. تھینک یو سو ارے مچ. کیسے یہ تو اسلامک میں کہہ رہا کنٹری ہوں, ہے وہ؟ مصر یہ مصر کیا کیسے لکھا اسلامک ہے؟ کنٹری ہے؟ بادشاہ کافر تھا, ارے یہ کیا بادشاہ لکھا کافر تھا, ہے؟ وہاں پہ وہ محافظ تھے, نوکر تھے اس ملک میں, اور وفادار تھے, وفاداری سے اپنا کام کرتے تھے اس ملک میں. اور ان کے بھائی بھی جب وہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ ہم اس ملک میں چوری کرنے نہیں آئے, اور ہم خرابی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم دوسرے کے ملک میں جا کے خرابی کریں. تو جو انسان اپنے دوسرے کے ملک ارے میں جا گپ کے ان بسا لوگوں کی دادا عظمت کا کائے اپنا نہ ہو خیال رہے رکھے تجھا تو اپنے آتا دیش آتا کی گپ کتنی رکھے بسنے. گا, وہ اپنی دیش کی کتنی رکھے گا. اچھا یہ تو ہاں بات بھائی ہوگی آدم, یوسف کی. اچھا اب رک جاؤ, یہ بات ہوگی ہاں یوسف کی. ابھی مت بولنا دوبارہ کہ ارے مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا, ارے میں نے میں نے قرآن سے ثابت ثابت کر دیا. تم آدم یاد جھوٹے ہو. رکھنا, ابے میں نے ثابت کر دیا تم جھوٹے ہو. اب آتے ہیں, یہ بات آپ نے بتائی وہ تو دیکھنے محمد والوں نے سے. دیکھ لیا, وہ تو ارے دیکھنے والوں نے یار دیکھ ہاں لیا ہاں کہ کون ٹھیک ہے جھوٹا ہے ٹھیک ہے. کون نہیں جھوٹا ہے. ارے یار ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, اب میری مجھے بھی بولنے دو نا. اب ہم کیونکہ دکھاتے ہیں یوسف علیہ آپ کو. السلام پیغمبر ہے اور مسلمان ایمان ارے رکھتے ہیں ان پہ, انہوں یار نے دوسرے سب وطن میں رہ کے دکھایا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا یہ جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے یہ حضرت یوسف کی کر رہے تھے, جو کہ محمد صاحب سے کوئی 1000 سال پہلے کی گیم ہے. ٹھیک ہو گیا. بے شک بے حضرت شک. محمد نے کیا کہا ہے؟ حضرت محمد نے کیا کہا ہے؟ سوامی جی ہندی پڑھیے گا, پھر میں اردو پڑھ, دیکھتے ہیں ہندی کتنی کچھ اچھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. جی ہے ایمان والوں, اپنے آس پاس کے کافروں سے یدھ کرو, اور چاہیے کہ ہاں وہ چلو اس پہ بھی آج تم بات میں کریں گے انشاءاللہ, کٹلتا آ جاؤ. پائیں تتا ہاں وشواس رکھو کہ اللہ آگیاکاریوں کے ساتھ ہے. اچھا یہاں پہ ہاں جو لفظ, یار صبر کرو بھائی, لفظ یدھ ہے نا, یدھ نہیں ہے. جی یدھ لفظ کو عربی میں کہتے ہیں حرب. حرب ہوتا ہے یدھ, حرب. جو کہ میدان جنگ میں ہوتا ہے. یوزولی حرب جی ہوتا ہے. یہاں پہ دارالحرب. قاتلو, ہاں یہاں پہ قاتلو کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا. لڑائی فائٹ. کرنا, ہاں لڑائی آپ کی گلی محلے میں بھی ہو سکتی ہے. لڑائی جی ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہو. ٹھیک ہے. جی اسی وجہ سے اس آیت میں کہا ہے اے ایمان والو اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جنگ جی کرو, لڑو. اچھا نزدیک کے کافر کو, میں قرطبی میں چلا جاؤں, طبری میں چلا جاؤں, ابن کثیر میں چلا جاؤں, وہ بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے محمد صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا, یعنی کہ ان کو مار مار کے بگا دیا, دفع دور کر دیا. پھر اس کے بعد وہ باہر گئے اور دوسرے علاقوں کے مانوں کے پر لڑائی کی. تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ پہلے آپ نے اپنے علاقے کو, جس علاقے میں آپ رہتے ہو, وہاں سے نون مسلموں کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, یا تو انہیں مسلمان بنانا ہے یا ان کو قتل کرنا ہے. پلیز بھائی آپ بتائیے کون سی تفسیر کھولوں اس کے لیے, آپ کے لیے.
جی جناب، جناب علی بولیے. ہاں میں کیا بول رہا ہوں سوامی جی، آپ بھی سنیے، غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ جتنے درشک دیکھ رہے ہیں سب سنیے گا. جو آیت میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا نا، پیش کیا جائے، پیش کیا جائے. اس کے بارے میں بتا دیں، پھر اور آیت بھی پیش کیجیے گا. ایک آیت کو تو سمجھا دیں پہلے بھی پریزنٹ. ان کا انٹرنیٹ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ ان میوٹڈ کھڑے ہیں. چوری کا فون رہتا ہے نا. او مائی گڈنس. پھر کہتے ہیں میوٹ کیا تھا، انٹرنیٹ ان کا خراب ہو جاتا ہے، میوٹ ہے ہی نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا انہیں پکڑ کے اگر پولیس لے جائے گی نا چوری کا فون، تو بولتے دیکھو دین خطرے میں آ جائے گا، مسلمان پہ اتیاچار. ارے باپ رے. یہ دیکھیں، ان دا مین ٹائم جب تک ان کا انٹرنیٹ نہیں آتا، میں یہ آیت آتا ہوں، یہ قرآن کی آپ بتا دیجئے، اور اب ان کو میں ایگزٹ کر دیتا ہوں، ان کو بھیج دیتا ہوں گھر. یہ آپ جناب سمجھا دیجئے. قرطبی ہے، یہ قرطبی لکھ رہے ہیں، ارلی ویری ارلی اسکالرز میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب یہ آیت، جب سبحان اللہ تعالیٰ نے جہاد کی کیفیت سے آگاہ فرمایا، نہیں بتایا، اور سٹارٹ کیا، ابتدا کیا نزدیک کے دشمن سے، پھر جو بھی اس کے بعد قریبی ہوا. اسی لیے رسول نے آغاز عرب سے کیا، پہلے عرب کے کافروں ختم کیا. جب ان سے فارغ ہوئے تو روم کا قصد کیا، اور شام میں تھے، اور حسن نے کہا وغیرہ وغیرہ. یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی نے بھی پہلے قریب کے کافروں کو قتل کیا، گلی ملے کے کافروں کو مارا، تباہ و برباد کیا، ختم کیا. اور پھر اس جو مکہ کے کافر تھے ان کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 9:5. اس کو کہتے ہیں ورس آف دا سورڈ، یعنی شمشیر، یعنی کہ تلوار کی آیت، تلوار کی آیت. باپ رے. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ہندی میں پڑھ لیں، دیکھتے ہیں کتنی شوگر کوٹڈ ہندی ہے، پھر میں اردو پڑھوں گا آپ کو. اتہ جب سمانت مطلب پوتر مہینہ بیت جائے تو مشرن وادیوں مطلب مشرکوں جو بہت سارے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا ود کرو، انہیں جہاں پاؤ انہیں کیا کرو پکڑو. سوامی جی؟ کیا کرو، کیا کرو، کیا کرو؟ ود کرو، ود کرو، ود مار دو، کاٹ دو، قتل کرو. ہاں کاٹ دو، بالکل ٹھیک. اور ان کی گھات میں بیٹھے رہو. پھر یدی وہ توبہ کر لے اور نماز کی استھاپنا کرے تتھا زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو. واستو میں اللہ بہت شماشیل ہے، دیاوان ہے. یہ کیسا دیاوان ہے جو کہہ رہا ہے کہ گھات میں بیٹھے رہو اور ان کو گھات لگا کے بیٹھو اور انہیں کاٹ دو. تو یہ عرب کے ایک مشرکوں کے ساتھ یہ والی حرکت کی گئی. اس کے بعد 123ویں آیت آئی، بتایا گیا کہ جناب پہلے ارد گرد جب وہاں پہ فنیتو کر لو، ختم کر دو، پھر جاؤ ارد گرد روم، کسرا، شام، اور وہاں جاؤ اور قتل و غارت کرو. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اور اس کے لیے جون سی تفسیر کو ہوگی میں کھول دوں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. آئی ول اوپن ایسے ہی جو تفسیر کہتے ہو کھولتے ہیں، تبری کھولتے ہیں، قرطبی کھولتے ہیں، ابن کثیر کھولتے ہیں، جون سی کہتے ہیں میں کھول دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں شمشیر کی آیت. اور اس شمشیر کی آیت نے کتنی آیتوں کو ایبرو کیا ہوا ہے، ناسخ و منسوخ کیا ہوا ہے. یہ ہمارا اللہ بہت رحم دیالو ہے، بہت دیالو ہے ہمارا اللہ. آخری میں لکھ دیا دیالو ہے. بالکل. اور دیالو کیسا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ گھات لگا کے بیٹھو اور کاٹ دو. اچھا، اور یہاں پہ جو لوگ، اچھا یہ بھی دیکھیں، اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اب مسلمان تو نہیں نہ چھوڑیں گے، تو کیا ہوا؟ اب اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ دیکھیں اب اللہ کتنا دیالو ہے، اللہ نے کتنا دیالو بنا دکھایا ہے. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اگر کوئی مشرک میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور اس کو امن کی جگہ پہنچا دو. یعنی کہ اس جگہ پہ نہیں رکھنا کو، کیونکہ مسلمان تو مار دیں گے، ان کو تو کہہ دیے گھاٹ لگا کے بیٹھو، جگہ بھیج دو، پہلے دوسری جگہ پہ رکھو اس کو. ٹھیک ہے، وہ جب اسلام قبول کر لے پھر واپس لانا ہے. ان مشرکین کے لیے کوئی عہد کوئی نہیں ہے، وجہ سے ان کے کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو تم ایسا سیدھے رہے، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے یہ بڑا زبردست اللہ کی آیت شروع ہو رہی ہے. کیفا کیسے، ہاؤ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ قرابت کا لحاظ کرے، نہ عہد کا، نہ منہ سے تمہیں خوش کرے، لیکن ان کا دل تو قبول نہیں کرتا، ان میں اکثر نافرمان ہے. محمد صاحب نے جب مکہ پہ حملہ کیا تھا اس وقت مکن لوگ عہد کے اندر تھے، ایک وعدے کے اندر تھے. ان کو شک بھی نہیں تھا کہ محمد اپنی 10,000 فوج کے ساتھ یہاں پہ حملہ کر دے گا، اور محمد نے مکہ ہمارے طرف سے حملہ کر دیا.
باپ رے کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لڑائی کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے. They were not even ریڈی نہیں ready for، کیونکہ وہ تو عہد میں تھے اور وہ عہد میں تھے، اور ایسے محمد نے جیتا مکہ. تو بھائی یہ باپ تو رے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے مرنے کے تیار ہیں. اسلام میں کوئی شرع، میں چیلنج کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ نان مسلموں کے ملک میں تمہیں ملک کا ساتھ دینا ہے. مجھے تم لوگ شریعہ بہت کرتے ہو نا، مجھے کسی کا بھی شریعہ مینول دکھا دو، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، کسی کا بھی دکھا دو مجھے، جو ملک کو ڈیفائن کر سکے کہ ملک بارڈر والا ملک ہوتا ہے. وہ صرف یہ کہ دارالحرب دارالاسلام. میں نے ملٹیپل شریعہ مینول پڑھے ہوئے. باپ رے آپ نے تو یہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہوگی، اور یہ چالاک لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے. آپ کا بہت بہت آبھار کہ آپ نے آئے اور آپ نے یہ پورا جانکاری یہاں پر سبھی ساتھی بھائیوں بہنوں کو دیا.